بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 16 اپریل سن 2019 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 370 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 8 کے بقیہ سوالات شیخ محترم۔ پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں جیسے کہ یہ سوال بڑے ناحیوں سے بڑے الگ الگ انداز سے آتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا تفصیل سے سوال دیا جائے۔ بینک کا انٹرسٹ کا جو پیسہ آتا ہے، یہاں پر سوال ہے کہ یہ پیسہ کس کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بندہ خود اپنے طور پر اس کو کہیں لگوانا چاہے تو کن کن جگہوں پر اس کو لگوا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، یہاں پر دو چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ شرعی طور پر حرام مال ہے، شرعی طور پر وہ مال کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا اگر کسی حرام جگہ خرچ کرنے پر انسان مجبور ہو جائے تو وہاں پر اس کو خرچ کرے۔ مثال کے طور پر میں نے بار بار کہا ہے کہ آج خاص طور پر ہندوستان کی موجودہ گورنمنٹ وہ بہت سے مسلمان بچوں کو، اس سے ہم سمجھیں کہ فعلاً اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ورنہ ہمارے بہت سے بچے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بڑی ہی بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں، ہے نا، جن کو بنیاد بنا کر کے بہت سے معصوم بچوں پر بھی CID کے لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسے بچے جو فعلاً معصوم ہیں اور ان کا کوئی جرم نہیں ہے، یا جرم اتنا ان کا سنگین نہیں ہے کہ اس بنیاد پر انہیں جیل میں ڈالا جائے، اب ایسے بچوں کو چھڑانے کے لیے ظاہر بات ہے رقم کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مال حرام کا تھا، اسے حرام مال جگہ پر دے کر ان کو چھڑا دیا جائے۔ دوسری چیز یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مال جو آیا ہے وہ متعین نہیں کس کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں تاجر کا ہے، کسی کا ہے نہیں، گویا کہ وہ ایک عام مال ہے۔ لہذا اسے عام مصلحت کے جو کام ہیں وہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو اہل علم نے کہا ہے جسے عام لوگوں کے لیے کہیں باتھ روم بنانا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے، آنے جن پریشانی ہے وہاں بنا دینا ہے، تو عام مصلحت کے کام میں اسے خرچ کیا جائے۔ تیسری جگہ وہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حالت اضطرار، لیکن اضطرار کا معنی سمجھیں کہ اضطرار کا معنی یہ ہے کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یا پھر وہ انسان مر جائے، یا انسان حرام کرے، یا انسان اگر گویا کہ کوئی ایسی چیز کرنے پر مجبور ہو جائے جو اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا کوئی بچہ ہے ایکسیڈنٹ میں، یا اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب اس کے علاج کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اسے جائز پیسہ مل نہیں رہا ہے، اور نہ آپ کے پاس جائز فنڈ ہے کہ اس کو دیں، آپ پاس جائز فنڈ بھی نہیں کہ اس کو دیں، تو اب ایسی صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے اگر کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے تو اس میں دے سکتا ہے۔ تو یہ تین مصرف میرے نزدیک ہے جہاں پر اسے خرچ کیا جائے، لیکن میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں لوگوں سے کہ فردی تصرف کے بجائے، اس لیے کہ ایسے موقع پر انسان کے اندر بسا اوقات معاملے کا صحیح اندازہ نہیں کرتا تھا، خاص طور پر اگر جس کو ضرورت ہے اس سے ہمارا کوئی دوستانہ یا خاندانی طور پر تعلق ہے، تو وہاں پر ایک جذبہ کس کا؟ تعلق اور محبت کا کام کرتا ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں اس میں اس کو وہاں پر دینے کے لیے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کسی سمجھدار ذمہ دار کمیٹی یا ذمہ دار عالم یا ذمہ دار کوئی اللہ سے ڈرنے والا شخص اس کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ کہ آپ مشورہ دیجیے کہ بھائی فلاں دیکھیں ہو سکتا ہے وہ مستحق ہے کہ نہیں مستحق، وہ مستحق ہے کہ نہیں مستحق، لیکن اپنے طور پر انسان خرچ کرنے سے پرہیز کرے۔ جی، اگر کسی کمیٹی کو اگر دیا جائے پیسہ یا کسی بھی شخص کو دیا جائے تو وہ جو آپ نے جو تین مصرف بتائے وہیں پر خرچ کرے گا یا اس کے لیے اب آزادی ہو جائے گی؟ یہ تو بہت بڑا مصرف ہے، اس میں خرچ کریں پورا ہی نہیں ہوگا، لوگوں کو سارے سود کا پیسہ نہیں پورا ہوگا، جو تین مصرف ہم نے کہا۔
نہیں اس کے علاوہ مثال کے طور پر اب ہم نے کسی کمیٹی کو دے دیا تو اب وہ اس کے لیے آزاد نہیں ہوگا. ظاہر بات آزاد نہیں ہے, اس کو بھی بتا کر دینا پڑے گا. جی جی بتانا ہے کہ سود کا پیسہ ہے, اسے بتانا پڑے گا کہ یہ سود کا پیسہ ہے. اس کے لیے ہدیہ نہیں ہو جائے گا. ہدیہ انسان اس کو دیتا ہے جو اس کی ملکیت ہے. نہیں مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے دیا بھائی ٹھیک ہے, لیکن وہ ہدیہ کس کو دیں گے جب اس کی ملکیت ہوگی؟ ہماری ملکیت ہی نہیں ہے وہ, تو ہدیہ ہم کس کو دیں گے؟ وہ تو اس کی مثال تو ہے کہ کوئی ایک پڑی ہوئی چیز تھی, وہ یا کہ ہم نے اٹھا کر کسی کے حوالے کر دیا, تو اس کے لیے ہدیہ تھوڑی ہو جائے گی. نہیں تو جس طریقے سے ہمارے لیے مصرف وہی ہیں 2-3 وہی ان کی بھی, یعنی آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر سوال کرتے ہیں شیخ محترم کہ غریب لڑکی کی شادی ہے, اس پہ کیا حکم؟ آج کل جو نظام چل چکا ہے ہمارے یہاں 999% بچیاں غریب کی, ایسا ہی نہیں تھی. جو جہیز اور یہ نظام چل چکا ہے کتنا 999%, تو پھر ہر آدمی غریب میں ہے 999%. غیر مسلم کی مدد, اگر کوئی یعنی غیر مسلم ہے بھائی کس لیے, مطلب مسلمانوں کے اوپر سے ان کے شر کو روکنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو الگ بات ہے, لیکن صدقہ وغیرہ کے نہیں دیا جائے گا اس کو. یعنی وہی اگر کوئی بیمار ہو جائے اس طریقے سے, ہاں ایسی صورت حالت دے سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, اس میں مسلم غیر مسلم کے کوئی وہ نہیں ہے, فرق نہیں ہے. کسی بھی بیمار کو اضطراری حالت نہیں چاہیے وہاں پر. بھائی بیمار لیکن کون, وہی میں کہا اضطراری حالت جو اس کی ہو. جی وہی حالت اضطرار میں مانا جائے گا اس کو. جی جی یعنی اسی طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں مسجد کے اور مدرسے کے حمامات وغیرہ بنانا, اس سے صرف مسجد کا نہ ہو, اگر اسے عام رکھا گیا ہے کہ عام لوگ فائدہ اٹھائیں, اس میں نمازی نہیں تو کوئی غلط نہیں. عام لوگ کیسے بنانا, پورے آنے جانے والے علاقے والے جو گاؤں والے ہیں, یعنی صرف جو نمازی آئے وہی اس کو فائدہ اٹھائیں. وہ ایک ہم نے خاص کر دیا کچھ لوگوں کو, اور وہ عام لوگوں کو مصرف میں آنا چاہیے. کسی کو روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے پھر اس کے لیے. نمازی جو بھی آئے مسجد میں ممانعت نہیں, خاص مسلم بھی آئے مسلم بھی آئے, نمازی مسلم غیر مسلم بھی آئے گا, تو آ جائے گا. غیر مسلم بھی نمازی آئے گا, اس کو راستے دروازے سے بھگا دیں گے آپ. نہیں اگر دیکھیے مفروضے نہ قائم کیجیے, اصل چیز یہ ہے کہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہو, اور مسجد جو ہے عام فائدے کے لیے نہیں, محدود صرف نمازیوں کے لیے. ہاں ایسا مسجد سے لگا ہوا جس کا دروازہ باہر طرف بھی اگر بنایا جائے اور اسے عام رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. یعنی محلے کے لیے بنا سکتے ہیں. جی ہاں بنا سکتے ہیں, محلے کی سڑک اور نالیوں کا انتظام ہو سکتا ہے. جی خاص طور پر ایسی جگہ جہاں پر اختلافات لڑائی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کوئی حرج نہیں. جی یہاں پر بہت سارا اس کو لے کر سوال کرتے ہیں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل جو ہے بہت زیادہ آتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ناجائز اور حرام طریقے سے ہمارے اوپر آتا ہے؟ ناجائز حرام ہے, کیا ہے ناجائز حرام ہے, تو اس کے لیے آپ کیس کیجیے, یہ کیجیے. اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے اپنا جہاں معاملہ آتا ہے انسان کی وہاں پر مصلحت سامنے آ جاتی ہے. نہیں تو جائز نہیں. بجلی کا بل ہے, ٹیلی فون کا بل ہے, انسان بغیر بجلی کے بھی رہ سکتا ہے. آج سے 50 سال پہلے لوگ بغیر بجلی کے رہتے تھے, نہیں رہتے, کٹا دیے بجلی, اور کنسیشن بھی نہیں کرتے ہیں, لایانی طور پر جو ہے خرچ بھی کرتے ہیں اپنا بجلی کو. ابھی ایک صاحب کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ہاں ان کے لیے ان کو 1.5 لاکھ کا کیا ہے, وہ آج 5 سال ہو گئے بجلی دیتے ہی نہیں تھے. صرف یہ کہ ہاں بھائی ہم وکیل ہیں, لڑ کر کے اس کو معاف کرا لیں گے, تو آپ کہیں گے اتنا زیادہ آ گیا ہے. جی اور ایک بات اس میں یہاں پر بھی آتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے یعنی بہت سارے لوگ قرض میں مبتلا ہیں, سودی قرض میں, تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے اس بارے میں. ہاں اگر وہ اپنے اس پر شرمندہ ہیں, کس پر, اپنے اس کیے پر شرمندہ ہیں, ظاہر ہو جائے ان کی حالت سے اور اس سے چھٹکارا لینا چاہتے ہیں, کس سے, تو ٹھیک ہے اس کو دے سکتے. لیکن یہ ہے کہ شرمندہ نہیں ہے, آپ کا کوئی عزیز قریبی ہے نا, جذبہ آیا اس کو چلو چھوڑا دو, کل پھر جا کے دوبارہ خود دے لے گا, وہ کہے گا کہ ہاں بھائی ہمارا تو ادا ہو ہی جائے گا. نہیں اگر سامنے مانتا ہے ہمارے تو اس کے کافی ہوگا, دل میں تو غصے نہیں. بھائی نہیں, لیکن انسان کے حالات بتاتے ہیں اسے, انسان کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ شرمندہ ہے کہ شرمندہ نہیں. اسی لیے ہم نے سب سے پہلے کہا کہ اپنا اس میں خود اپنے آپ کو اس میں نہ ملوث کیا جائے, کسی کو دے دیا جائے اور اس کا جانے وہ جائے.
اس لیے کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں مثالیں، اس میں بہت زیادہ دخل کس کا ہو سکتا ہے؟ باہمی تعلق کا. جی. اور ہر آدمی وہ اس کو وہ یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو مقدار ہونا چاہیے اس کو اس پر پورا نہیں اتر پاتا. سوچنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے اس پر پورا نہیں اترتا. کمیٹی بھی تو وہی لوگ تو کمیٹی پہ رہتے ہیں. ایک الگ مسئلہ ہے شیخ، وہی لوگ نہیں رہتے. ایک رائے کے مقابلے میں بسا اوقات 10 رائے امور اچھی رہتی ہے. جی. یعنی کمیٹی وغیرہ میں کوئی بھی ہو، چاہے سمجھدار لوگ ہوں یا نہ ہو، اس میں دے دینا چاہیے. کیا اس میں بھی دیکھنا چاہیے؟ بالکل دیکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ لوگ اس کو جائز خرچ کریں گے، ناجائز خرچ کریں گے. کہیں ایسے میں کہ اپنے آپ رکھ لیں گے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں یہ قرآن حفظ کرنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ کیا ہے، بتائیں. یہ انسان کے اپنے حالت کے اوپر ہے. انسان کے اپنے، جب اس کے دل کے اندر اس کا ذہن بالکل صاف ہے. لیکن عموماً اہل علم یہی کہتے ہیں صبح کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے، رات کے آخر کا وقت ہے، یہ وقت زیادہ مناسب ہوتا ہے. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اذان کا انتظار کرتے ہیں، مؤذن صاحب یعنی روزے سے پہلے، افطاری سے پہلے جو ہے اذان دینے کے لیے ٹھہرتے ہیں. کیا ان کے لیے بہتر ہے کہ پہلے افطاری کرے پھر اذان دیں، یا پھر اذان دینے کے بعد افطاری کرے؟ بھائی افطاری کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی پی لیں، آدھی کھجور کھا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں. لیکن بیٹھ کر کے پورا جو ہے وہ افطاری کرنا شروع کرنا، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی مصلحت پر عام جو مصلحت ہے اس کو فوقیت دینی چاہیے. اس میں افطار کرنا صرف اس کی ہے اور عام لوگ کیا ہے اس انتظار میں. اللہ یہ کہ ایک ہی جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر کے لوگ انتظار نہیں کرنے سے ہوتا ہے کبھی، ہے نا. تو ٹھیک ہے انسان کھا لے تاکہ دوسرے لوگ بھی کھانا شروع کریں گے، دوسرے لوگ بھی کھانا شروع کریں، کچھ بعد اذان دے دے، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ روزہ افطار کا جو معاملہ ہے وہ دخول وقت پر ہے، اذان پر نہیں ہے. اذان صرف علامت ہے کہ ہاں روزہ افطار کرنے کا وقت اب ہو گیا. جی. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام اگر ایک رکعت وتر پڑھا رہا تھا، مقتدی 2 رکعت نیت کی تھی لیکن بھول کر ساتھ میں سلام پھیر دیا، تو اب کیا کرے گا؟ 2 رکعت نیت کی تھی یعنی اس کی وتر کی نیت نہیں تھی؟ نہیں، اس کے ساتھ 2 رکعت نفل کی نیت. ہاں تو ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر کے 1 رکعت پڑھے اور سجدے سے ہو کر. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کسٹمر سے آرڈر آیا اور اماؤنٹ بڑا تھا، اس اماؤنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کسی بندے سے قرضہ مانگا، تو اس نے کہا، ہم نے بتایا کہ اس طریقے سے ہمارا کام چلنے والا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے 2% اس پر کمیشن چاہیے. تو ایسے کمیشن چاہیے کہ فائدہ چاہیے؟ اب کمیشن یا فائدہ ایک. ہاں اگر فائدے سے کمیشن ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے، وہ کہہ سکتا ہے، اجازت ہے اس کی. ہاں کہہ سکتا ہے. 2% کس کا؟ 2 صورت ہوگی، 2% اس پیسے کا یا 2% جو فائدے کا ہے وہ. جی جی. 2%. ہاں فائدے کا ٹھیک ہے، کوئی حرجہ نہیں، لیکن اس پیسے کا 2% نہیں. وہ قرضے میں سود ہو جائے. جی. یعنی اگر کسی کو بھی قرضہ دیتے ہوئے ایسا، ہاں کہہ سکتے ہیں خاتون پہ کیا تجارت کر رہا ہے وہ. نہیں، اب یہاں پر صورت کیا بنے گی؟ قرضے کی بنے گی یا تجارت کی؟ ٹھیک ہے، تجارت گویا کہ آپ اس میں جو ہے شریک ہوئے بطور مضاربہ. جی. مگر یہاں پہ نقصان کا فائدہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں خطرہ ہے؟ فائدے سے فائدہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. فائدہ نہیں ہوتا آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک کسٹمر ریڈی ہے، 1 لاکھ کی گاڑی بیچنا ہے، اس کو کوئی حرجہ نہیں. یہاں سے لیا اور وہاں لگایا، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں 1 لاکھ اس کو دے دوں گا تو 10,000 20,000 آ جائیں گے. بہت سے ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کی شرح کم سے کم رہا کرتی ہے، کوئی حرجہ نہیں. جائز ہے. جائز. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اذان کا جواب نہیں دیے پائے تو اذان خود سے پڑھتے وقت حی علی الصلاۃ پہنچنے تک یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ پتہ نہیں کیسا سوال ہے. مطلب اذان خود جواب نہیں، خود اذان دے کے جواب دینا شروع کریں. نہیں دے پائے تو نہیں دے پائے، اگر کوتاہی رہی آپ کی تو معروف رہے، نہیں کوتاہی رہی آپ کی نیت رہی تو اللہ آپ کو اجر دے گا. جی جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک
ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں پر جماعت کی مسجد اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے، اور لیکن ہم جہاں پر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں افطاری کرنے کے لیے، اور وہاں پر احناف کی مسجد جیسے کہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کچھ تاخیر سے، یعنی 5 منٹ کی تاخیر سے افطاری ہوتی ہے. اگر ہم وہاں جائیں تو افطاری میں تاخیر ہو جائے گی جب نماز کے لیے، اگر گھر میں افطاری کر کے جائیں گے تو ایک رکعت نماز چھوٹ جائے گی. تو کیا کریں ایسی صورت میں؟ آپ جائیں وہاں پر، اور یہ 2-4 منٹ کی تاخیر کوئی ایسی تاخیر نہیں ہے، بلکہ زیادہ دیکھیں تو آپ نیت کر لیں. آپ نیت کر لیں. اگر وہاں پر فتنے کا خوف ہے کہ آپ کھائیں گے تو فتنہ اور لڑائی پیدا ہو جائے گی، آپ نیت کر لیں آپ کا روزہ توڑنے کے لیے. یعنی صرف نیت کافی ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی. کوئی کھانا ضروری نہیں؟ مجبوری کی حالت میں کافی کوئی چیز میسر نہیں آ رہی ہے، یا یہ کہ اس کی وجہ سے کیا ہے انسان کے لیے مار پیٹ یا مسجد سے بھگا دینے ہوتا ہے یا اختلاف کا ہے، تو ٹھیک ہے انسان رک جائے تھوڑی دیر کے لیے، نیت کر لے کہ ہاں بھائی ہم روز افطار کر لیے، اس کے بعد کھانا کھا لیں، کوئی حد نہیں. جی، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسے سائڈ میں جائیں دائیں بائیں جا کر افطاری کر کے آ جائیں؟ نہیں، اس کے لیے اتنی جھنجھٹ پاپڑ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد میں فرض صلاح کھڑی ہو چکی ہو تو اور میں مسجد میں، یعنی کا یہی سوال ہے کہ ہم نے خود یعنی مسجد کے پانی سے وضو کیا ہے، پھر نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو نماز کے بعد اور پھر سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد تحیۃ المسجد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے پانی مسجد کے پانی سے؟ کیا مطلب تحیۃ المسجد اسی صورت مسجد کے پانی سے وضو کریں گے؟ تحیۃ المسجد تو چاہے وضو مسجد کے پانی سے کرے، گھر سے کرے، باہر سے کر کے آئے، تحیۃ المسجد مسجد کا حق ہے. اور اس کا وقت کیا ہے یا اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے وہ نماز کے اندر مشغول ہو جائے. اب جب جماعت کھڑی ہے تو آپ کی تحیۃ المسجد بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، آپ کو بس تحیۃ المسجد ثابت ہو گئی ہے. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اذان کے جواب میں شہادتین اور رضیت باللہ ربا والی جو دعائیں ہیں کب پڑھیں گے؟ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے یا پھر پوری اذان مکمل کر لے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اہل علم کا، شراح حدیث کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں من سمع المؤذن، من سمع المؤذن، من قال حين يسمع المؤذن، جو شخص کہے جب مؤذن کی اذان سنے تو اس سے بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا آخر میں، ہے نا. لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسان جب بندہ شہادتین پر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت کہے گا، اور یہی معنی زیادہ قریب لگتا ہے کہ جب وہ پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جواب دینے کے بجائے وہ اس طرح جواب دے گا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اسی کو راجح قرار دیا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کچھ لوگ رات میں پرندوں کا شکار کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نیند کی حالت میں شکار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ سخت ضعیف ہیں، جو حدیثیں وارد ہیں وہ سخت ضعیف ہیں، انہیں بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. اب یہ ہے کہ انسان کی جو ہے وہ انسان کو کس میں آسان لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، وہ انسان اس وقت جو ہے اپنا وہ کر لے گا، کوئی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک ایسا شخص جس نے کسی دینی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن 4-5 سال سے دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اور علماء کرام کے ساتھ بیٹھک ہے اس کی، ان کے بیانات سنتا ہے، تو کیا ایسا شخص تفسیر کثیر وغیرہ دیکھ کر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا پبلک کے لیے؟ دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ اہل علم سے یا رائے سے باہر نہ جائے، اہل علم کی رائے سے باہر نہ جائے. جو کچھ اہل علم لکھا ہے اگر اس کی چیز کو سمجھا ہے، بیان کر رہا ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے. کسی مدرسے سے فارغ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ منہج سلف پر اس کا پاس علم ہونا چاہیے. جی، جیسے آج کل ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ابو زید ضمیر جو ہے وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں، لیکن الحمدللہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کتابوں کا علم مطالعہ اور اس سے باہر نہیں جاتے ماشاءاللہ. جی جی.
یعنی اپنی رائے کچھ قائم نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، اپنی کوئی ایسی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے جو اہل علم کی رائے کے خلاف ہو. جی جی نئی رائے، بھائی نئی رائے اگر شریعت سے ٹکراتی نہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط کرے انسان ایسی چیزیں بیان کرنے سے. جی جی اگلا سوال ہے. کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز جیسے کہ رواج چل چکا ہے کہ اپنے ابو، اپنے حقیقی والد کے علاوہ کسی کو ابو یا ابا کہنا کیا حکم ہے؟ جیسے بہت سارے شادی ہو کر جاتی ہے عورتیں تو اپنے سسر وغیرہ کو کہنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی حرجہ نہیں، کوئی حرجہ نہیں، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ بطور احترام کے کسی کو بیٹا کہہ دینا، بطور محبت کے، ہے نا، بھائی کہہ دینا کسی کو، ہے کہ نہیں ہے، یا ابو کہہ دینا، کوئی حرجہ نہیں، کوئی مان کے کوئی دلیل نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ تہجد کی نماز میں ایک بندہ عورت جو بھی روزانہ اٹھتی ہے لیکن میرے خیال سے مختلف کبھی کبھار جو ہے نا چھوٹ جاتی ہے، کبھی تاخیر، کبھی جلدی، کبھی 2-4 دن 5 دن تک بالکل ناغا ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی چیز ایسا عمل جائز ہے؟ جبکہ انہوں نے کہا کہ حدیث میں جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے، آپ نے یہ بیان فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون ہے؟ جس پر مداومت کرے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ. اب اس بہن کے ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، جی ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی جب اس کو موقع مل جاتا ہے تو وہ پڑھ لیتی، نہیں موقع ملتا ہے تو نہیں پڑھتی، ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا. یہ حدیث مجھے کسی معتبر حدیث کی کتاب میں نہیں ملی، اور اس کے ضعیف ہونے کے، غیر مقبول ہونے کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک الموت کا نام کسی بھی معتبر سند سے عزرائیل نہیں، صرف ملک الموت ہی وارد ہے. جی جی مگر آیت الکرسی والی جو فضیلت ہے، آیت الکرسی یہ ہے کہ طبرانی وغیرہ میں جیسے کہ ہے ابو ہریرہ وغیرہ کی روایت کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، دخول جنت سے صرف موت رکاوٹ ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ ایک پیر اس کا دنیا میں ہے ایک پیر اس کا جنت میں ہے. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی اپنی جان کا صدقہ بکرے کی شکل میں اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اس سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جان کا صدقہ کیا ہے؟ کیا چیز جان کا صدقہ ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بڑی پریشانی سے بچ گیا، کوئی مرتے بچ گیا تو جان کا صدقہ ہو گیا. دیکھیے اللہ تبارک جا کے اللہ تعالیٰ نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے عقیقے کا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا کس کا کہا ہے؟ قربانی کا ہے کہ نہیں، یا ولیمے کے لیے کہا ہے کہ نہیں، اور تو کوئی کہا ہی نہیں. ذبح جو ہے، دیکھیے ذبح ایک عبادت ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی. اب کوئی کہے صدقہ کی نیت سے، تو صدقہ کی نیت سے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بکرا لیا کہ ہاں صدقہ کی نیت سے کو ذبح کر رہے ہیں. ایک آدمی کہتے کیا کرو گے ذبح کر کے؟ مجھے بکرا ہی دے دو، تو آپ دے دیں گے؟ نہیں میں ذبح کر کے دوں گا. اس کا مطلب آپ کا مقصد اصل صدقہ نہیں، اصل مقصد ذبح کرنا. آپ سے کوئی کہے کہ بکرا کیوں ذبح کرو گی، اتنا گوشت میں لے آتا ہوں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ صدقہ، تو آپ قبول کریں گے؟ اس کا مطلب اصل مقصد صدقہ نہیں، کیا ہے وہ؟ ذبح. اور ذبح عبادت ہے، ضرورت ہے کچھ ثبوت ہونا چاہیے کہ وہاں پر. مگر خوشی میں کھلا سکتا ہے، مثال تقسیم کر سکتا ہے. بالکل تقسیم کریں، کوئی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت سے بچا لیا، بیماری سے شفا، شکرانے طور پر کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے. اسی کا نام کو جان کا صدقہ. یہ جان کا صدقہ کیا ہے شیخ؟ اس کا جان صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ جان کا صدقہ کرنا یہ بدعت ہے. نام میں پرابلم، بالکل نام میں پرابلم. کیوں نہیں نام پر پرابلم نہیں؟ آپ کا نام عبدالسلام بجائے عبدالشیطان رکھ دو، آپ کون کریں گے؟ نہیں کریں.
تو جب جان کا صدقہ یہ معنی کیا ہے؟ گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان کے بدلے وہ جانور کی جان ہے. یہ چیز کیا ہے؟ بالکل غلط رواج ہے جو بعض علاقوں میں پڑ گیا ہے. بس اوقات ایک میت ہے, اس کا انتقال ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اگر انتقال ہونے میں تکلیف ہو رہی, اللہ بکرا ذبح کر دو. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ڈر ہے مجھے کہیں چرک تک نہ پہنچ جائے گا. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے کہ ہماری جو ماں ہے, والدہ ہیں, جو بڑی بہن کے پاس رہتی ہیں, بڑا اپنا مسئلہ بیان کیا ہے. مختصر یہ کہ وہ کچھ باتیں جو ہے نا, یعنی ماں جو ہے بڑی بہن کو بتاتی ہے اور بڑی بہن کچھ یعنی اچھے اخلاق سے نہیں پیش آتی ہیں, لہذا کئی چیزیں جو ہے ماں سے چھپاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ماں سے کچھ چیزیں چھپانے کی وجہ سے یا بڑی بہن کے اختلاف کی وجہ سے ماں جو ہے ان سے ناراض ہو جاتی ہے, چھوٹی بیٹی ہے, تو کیا ان کے اوپر گناہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بھائی دیکھیے, اگر ماں ناحق ناراض ہوتی ہے تو ماں اور آپ کی بہن کے اوپر گناہ ہے, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ ماں سمجھے کہ ماں آپ سے مجھے محبت ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ گناہ کے اندر پڑیں, ہے کہ نہیں؟ ہر چھوٹی نہیں بڑی بات کو نہ سنیں, پھر بھی نہیں مانتی ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ کیا جو حاملہ عورت ہے وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے جبکہ 5واں مہینہ چل رہا ہے, اور یہاں پر تقریباً روزہ بہت لمبا ہوتا ہے, یعنی تقریباً یہ بہن جو ہے میرے خیال سے فرانس سے ان کا سوال ہے, 17-18 گھنٹے کا یہاں پر روزہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں دیکھیے میرے نزدیک حاملہ عورت مریض کے حکم میں ہے. حاملہ عورت کس حکم میں ہے؟ مریض کی. جس طریقے سے مشقت کی وجہ سے مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, اس کے لیے بھی ہے. پھر بعد میں اس روزے کو پورا کرے جی, جب دن چھوٹا ہونے لگے گا تو. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں کہ کیا حیض, نفاس اور استحاضہ والی عورت کسی بھی میت کو غسل دے سکتی ہے؟ کوئی حرجہ نہیں. اس کا حیض, اس کا نفاس اس کے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا ہے, وہ پاک. جی اگلا سوال اس معنی میں پاک ہے کہ وہ جو ہے میت کو غسل دے سکتی ہے اور اس کو کفنا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے اپوزٹ مرد بھی کر سکتا ہے, جنوبی مرد, کوئی حرج نہیں, یعنی اس کے لیے پاکی کوئی ضروری نہیں. کوئی پاکی ضروری نہیں. بتائیے جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک کہ وہ پاکی حاصل نہ کرے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ ٹوائلٹ میں موبائل کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ہمارے بھائی ہیں جو بہت استعمال کرتے ہیں جبکہ ہم نے سخت منع بھی کیا ہے. بھائی ٹوائلٹ کی جو ہے بلکہ 2 صورت یا 3 صورت ہوگی. ایک صورت یہ ہے کہ قضاء حاجت کی جگہ پر انسان اپنی شرمگاہ کو کھول کر کے بیٹھا ہے اور ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے, یہ چیز منع ہے. ابو داؤد وغیرہ میں ابو سعید خدری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ جو قضاء حاجت کے لیے جائیں, قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یمقت ذلک, اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے, اس پر غصہ ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حمام میں وہ قضاء حاجت کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, البتہ نہانے کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ اتارے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی, اس صورت میں بھی باتیں کرنا یہ چیز ادب کے خلاف ہے, اہل علم نے اس کو مکروہ رکھا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان دروازہ کھلا ہے نا, حمام کے اندر وہ مشین ہے, اس میں کپڑا ڈال رہے ہیں, یہ کپڑا دھول رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو وہاں پر گفتگو کرنے میں, کسی سے کچھ بات نہیں, کسی کی بات کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں. اگلا سوال, یعنی یہاں پر یہ تو رہ گیا کہ اشکال, بات تو کرنا جائز نہیں لیکن کچھ دیکھ سکتا ہے بندہ, نیوز پیپر نیوز وغیرہ دیکھنا, وہی وقت رہ گیا اس کو دیکھنے کے لیے. کتنی دیر تک قضاء حاجت کرے گا, 2-4 گھنٹہ کرے, کیا کرے, بیٹھا رہے, کمال ہے. یعنی یہ بھی منع میں آئے. بالکل, اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام آ جائے, خاص طور پر اردو ہمارے آپ کی چیزیں جو ہے نا, بات ہے یہ چیز بالکل خلاف ادب ہے, کراہت کے درجے میں آئے گی. گنہگار ہوگا بندہ ایسا کرنے والا. ہائی گنہگار ہے کہ ایک تو یعنی رہتا ہے کہ لاپرواہی انسان ضد ہو کر کرتا ہے, ظاہر بات بدید ہے تو اس کو اوپر جو ہے گناہ ہوگا اس پر. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ بیٹی کا شوہر یعنی داماد محرم میں آئے گا یا نہیں؟ ہاں بالکل, اللہ نے اسے محرم میں قرار دیا ہے.
جی اسی طریقے سے اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ آب زمزم پر دم کر کے مریض کو پلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل پلایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے پانی پر دم کرنا، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح تو ثابت نہیں، البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے وارد ہے۔ اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہے کہ یعنی نہانے کے پانی میں زمزم کا پانی ملا کر یعنی کوئی شفا یابی کے لیے نہا سکتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہے، زمزم کا پانی ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت حاجر پورے چیزوں کو استعمال کریں تو وضو کے لیے بھی وہی استعمال کرا، وہی استعمال ہوتا ہے تبرک کے لیے، یعنی شفا یابی سمجھ کے یہ نیت کر کے کوئی خرچہ نہیں، کر سکتا ہے بندہ؟ کر سکتا ہے۔ کہاں سے دلیل ملی؟ منع کی کیا دلیل ہے؟ دلیل منع کی ہونی چاہیے نا، اصل چیز کیا ہے اس کا تبرک لینا، شفا یابی سمجھ، ظاہر بات ہے مبارک پانی ہے اس لیے ہم سبق لیں، لیکن پینے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے پار سر پر بھی ڈالا ہے، اللہ کے رسول سے اپنے سر پر بھی ڈالا ہے جی، تو اس سے دلیل مل جاتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں کہ مغرب کے وقت جو دروازے بند کرنے کا حکم آیا ہے کیا یہ صرف بچے اگر گھر میں ہوں تبھی ہے یا ہمیشہ کے لیے ہو؟ دیکھیے ہماری بہن کو یہاں پر شبہ ہو رہا ہے، جب شام ہو ایسے وقت میں جہاں پر کفو صبیانکم، اپنے بچوں کو روکو، تو شام ہونے پر جو یہ حکم ہے وہ بچوں کے روکنے کا ہے۔ البتہ دروازہ بند کرنا، برتن کو بند کرنا، مشک کے منہ کو باندھ دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ رات اور سونے سے متعلق ہے۔ کیا ہیں وہ؟ رات سے متعلق اور سونے سے ہے، اس کا مغرب ہونے سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں بلکہ بعض جگہ ہے کہ اللہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو اپنے دروازے کو بند کر لو، اللہ کا نام لو، اپنے برتن کو ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو۔ جی جو روایت آتی ہے کہ بچوں کو اگر باہر گھوم رہے ہیں تو شیاطین جو گھومتے ہیں اس مناسبت سے، وہ صرف بچوں کا مسئلہ ہے، دروازہ بند کرنے کے نہیں ہے، یعنی بچوں کو صرف اندر لینے کا مسئلہ ہے؟ جی بچے اندر رہیں جی، اگرچہ کہ بھائی آپ کا برتن کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مغرب کے وقت دروازہ بند کیا جائے، کھڑکیاں بند کی جائیں؟ نہیں، اس کا کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں۔ اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ ہماری انٹر سیٹ کے بہت زیادہ تر عورتیں جو ہے نا اپنی مانگ میں سندور لگاتی ہیں اور اسی طریقے سے بچوں کو جو ہے ایک کالا سے ایک لائن کھینچتی ہے کاجل کی، تو پوچھنے پر بتاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا الف یہاں پر لگا رہے ہیں۔ یہ سب بکواس ہے، البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یو پی میں مسلمان عورتیں سندور نہیں لگاتی، یہ کافروں کی علامت ہے۔ کس کی ہے؟ کافروں میں یہ علامت ہے کہ شادی شدہ عورت ہو گئی تو اس طرح پہچان کی جاتی ہے، اس طرح پہچان کی جاتی ہے کہ ہاں بھائی اس کو سندور لگا، اس کو نہیں لگا، مسلمان کو ہم نہیں جانتے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کافروں کے ساتھ مشابہت ہے جی۔ اور بچے کا جہاں تک ہے کہ وہ تھوڑا سا جیسے کاجل لگائے تو تھوڑا سا اس کو بگاڑ دیتے ہیں، تو اصل بگاڑنا وہ اللہ کا الف نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ اس پر کوئی حدیث کے دلیل تو نہیں، البتہ شرح السنہ کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دسموا نونته ہے نا، یعنی اس کے جو ہے اس کو یا اس کو کیا ہے تھوڑا سا کالا کر دو تاکہ اسے نظر نہ لگے جی۔ جی صحیح ہے چیز کرنا۔ حضرت عمر عثمان بن عفان سے ایسا وارد ہے، تو اگر کوئی آدمی جو ہے بچے نظر کے قدر سے خوف سے اگر جو ہے کوئی اس طریقے سے یعنی زیادہ خوبصورت نہ بنائے اس کو تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس سے پرہیز کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے، ایک چیز، دوسری چیز جو اذکار مذکور ہیں ان اذکار کا اہتمام کر دے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں وسوسے کا دروازہ کھول دیتی۔ اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے لیکن اگر کسی دن اگر تاخیر ہو جائے چھوٹ جائے تو مختصر کچھ پڑھ سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، وہی ثواب ملے گا؟ اگر اس کے سامنے کوئی مجبوری ہے تو وہی ثواب ملے گا جی۔ اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ پلیز یہ بتا دیں کہ
کیا چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے یا صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے؟ نہیں، یہ قول امام شافعی بھی ملتا ہے، یہ قول امام احمد حنبل کا بھی ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان کے دوسرے اقوال بھی ہیں اور خود ان کے ماننے والوں میں فقہ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں متاخرین میں عموماً فقہاء حنابلہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، جیسے شیخ صالح ابن عثیمین وغیرہ ہیں۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ تراویح کی نماز عورتیں گھر میں اکیلی پڑھیں گی یا جماعت بنا کر پڑھنا افضل ہے ان کے لیے؟ بھائی جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی جماعت کے ساتھ، ہاں اگر گھر میں بھی جماعت، اصل ہے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ حضرت علی نے الگ سے عورتوں کے لیے امام بھی متعین کیا تھا، مردوں کا امام اور تھا اور عورتوں کا، اس لیے کہ ہر جگہ مسجد میں اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم آپ نے ایک سیریز میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ عورتیں جو گھر کا کام کرتے ہوئے بھی تسبیح پڑھ سکتی ہیں، تو اب ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن ذہن ہمارا بالکل وہاں پر نہیں ہوتا ہے، حاضر نہیں ہوتا ہے، موبائل بھی دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایسا پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے تسبیح؟ موبائل دیکھتے ہوئے پڑھ سکتا ہے کیا مطلب؟ موبائل دیکھتے یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے دوسرا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ذہن وہاں پر حاضر نہیں ہوتا ہے اس چیز کو لے کر، زبان الفاظ جو نکلتے ہیں وہ اجر سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ کس نیت سے پڑھ رہی ہے۔ پڑھتے وقت حاضر نہیں، لیکن شروع کرتے وقت اس کو استحضار ہے کہ نہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے وہ؟ جی شروع کرتے وقت کر دیا، لیکن اب سامنے جو دنیا دیکھ رہی ہے، کچھ موبائل آ گیا، کچھ کام آ کوئی گیا، حرج نہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یعنی بے ادبی میں نہیں شمار ہوگا اس کا؟ نہیں بے ادبی میں نہیں شمار ہوگا، الا ہے کہ موبائل پر گندی تصویریں بھی دیکھ رہی ہے اور گندے میسج پڑھ رہی ہے اور سبحان اللہ بھی کہتے جا رہی ہے، ظاہر بات یہ غلط ہو۔ جی جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ اگر ہمیں نظر یا جادو یا کسی کا شک ہو جائے تو کیا ہم رقیہ شریعہ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر کر اس سے غسل کر سکتے ہیں؟ یعنی خود ہی پڑھ کر کے اس پر غسل کرے؟ جی جی خود ہی پڑھے، دم کرے اور اس سے غسل کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا یہ زمزم کے پانی والا سوال، اس کے بعد کا اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے کہ محترم شیخ محترم میری دوست ہیں جو بہت ہی ویک ہیں، یعنی بہت ہی کمزور ہیں، جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب بھی ہے کہ کسی مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتی ہے، یعنی تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ ان کے اوپر سے ساقط ہوگا ان کے اوپر سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی ان کے لیے نہیں ہوگا کہ سردیوں میں رکھے؟ ہاں اگر رکھ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بسا اوقات ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے سردیوں میں رکھنا بھی، بعد ایسی بیماری ہوتی ہے کہ سردیوں میں رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جی جی آخری سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا کوئی ایسی حدیث پائی جاتی ہے جس میں لکھا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ عورت کا اس کے گھر کے بالکل اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ بات ایسی متعدد حدیث ہیں، حضرت ام حمید کی حدیث جو ہے صحیح ابن حبان مسند احمد وغیرہ میں ہے، اور سنن ابو داؤد حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا اپنے خاص اس کا کمرہ ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے گھر کے یا اپنے گھر کا جو عام جو ہے حال کے لیے اس سے بہتر ہے، اور اپنے گھر کے حال میں نماز پڑھنا اپنے گھر کے باہر جو صحن اس میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے گھر کے حضرت ام حمید کی جو دلیل ہے حدیث ہے اس میں ہے کہ اپنے گھر کے مثلا صحن میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، دو حدیث ہے مجھے اس وقت یاد ہے کہ عورت کے لیے وہ جتنا ہی تنہائی ہو اتنا ہی نماز اس کے لیے بہتر۔ بہتر کا مطلب کیا ہوگا؟ زیادہ ثواب ملے گا؟ افضل ہو، ظاہر بات ہے ثواب ملے گا، لیکن آپ نے تحدید نہیں کی، آپ نے کہا خیر، اس لیے ام حمید آپ کے پاس آئی ہیں جیسا کہ مسند احمد میں ہے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو آپ نے فرمایا انا عالم، میں جانتا ہوں کہ تجھے میرے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن تیرا اپنے گھر کے خاص جو تیرا کمرہ ہے اس میں نماز پڑھنا
اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے شہر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اپنے شہر میں نماز پڑھنا اپنے محلے کے مسجد نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور اپنے محلے کی مسجد نماز پڑھنا میری مسجد نماز پڑھنے سے بہتر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر خشوع خضوع کو دیکھا جائے نہیں؟ بھائی خشوع اور خضوع ظاہر بات دیکھا جائے گا، لیکن اگر اس کو تنہائی میں کم خشوع خضوع بھی ہے پھر بھی باہر نماز پڑھنے سے وہاں پر بہتر ہوگا. بہتری کی ایک وجہ یہ ہوگی، بہتری کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی، اور یہی امتحان انسان کے خشوع اور خضوع کا امتحان ہے. انسان سب سے خاص عورت کا تو اس کا بیڈ روم ہوتا ہے. جی ظاہر سی بات ہے بیڈ روم میں خشوع خضوع نہیں نظر آئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے، چمک دمک ہے، ساری چیزیں. تو لائٹ بند کر دیں، کوئی ضروری ہے کہ لائٹ جلا کر پڑھیں؟ کبھی بچے سوتے ہیں تو بچے سوتے اچھا سو رہے ہیں تو اندھیرے میں سوتے رہیں گے. مفروضے آپ کو قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں مطلب ہوتا ہے نا کبھی بچے کھیل رہے ہیں وہاں پر یا کوئی. بھائی تو ٹھیک ہے، تو ایک عارضی چیز ہے نا، اسی وہ اصل نہیں ہے. اصل ہے وہی بہتر ہے. عارضی چیز کے لیے بہت سے احکام ہیں الگ الگ. جی تب بھی یعنی کوئی معذور سمجھا جائے گا. تو ہاں بالکل معذور سمجھی جائے گی. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا. یہ تھی SSMS سیریز 370 جس میں گروپ نمبر 8 اور خواتین گروپ کے تمام سوالات کو شامل کیا گیا. امید کہ خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے گروپ میں شامل ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں 0502627622. اسی طریقے سے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو سبسکرائب کرتے رہیں اور ہمارے فیس بک پیج اسلامی دعویٰ.اردو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں. دیگر تمام اسلامی مقالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور تمام سیریز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.